کرنے میں ایک سے زیادہ لیئرز ہم جتنی چاہیں یہاں سے لیئرز ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. لیئرز پیلٹ کو بھی ہم یہاں سے ریسائز کر کے بڑا کر سکتے ہیں. اگر ہماری زیادہ لیئرز اس کے اندر آ جائیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیئرز کا نمبر آ رہا ہے, ہم لیئرز کو ری نیم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں سمجھنی ہے وہ بریکٹ کے اندر آپ کو لیئر سٹائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیئر سٹائل کیا چیز ہے؟ ہر لیئر کے اوپر جو موجود ہمارا ڈرائنگ ہوگی یا امیج ہوگا اس پہ ہم خاص قسم کے سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے فلٹر سے اپلائی کر کے دیکھا. لیکن ہر لیئر کے اپنے بھی سٹائلز ہوتے ہیں. ان کو ایکسیس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ایکسیس کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یہ چھوٹی سی آپشن نیچے ایڈ اے لیئر سٹائل کی ہے. ادھر سے اگر ہم لیئر کا سٹائل ایڈ کریں گے تو اسٹریٹ اوے سٹائل اپلائی ہو جائے گا اور اس کی جو ہمارے پاس ونڈو ہے وہ کھل جائے گی, جس کے اندر سے ہم اپنی آپشن سلیکٹ کر سکیں گے سٹائل کے بارے میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لیئر کو ڈبل کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے ڈبل کلک کیا, ابھی وہ ونڈو میرے سامنے کھل جائے گی اس کی, جس کے ذریعے سے ہم سٹائل کو جو ہے اپنی لیئر کے اوپر اپلائی کریں گے. اب دیکھیں کہ لیئر سٹائل کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر وہ سارے سٹائل جو ادھر لسٹ کے اندر میں نے دیکھے تھے نیچے, وہ سارے یہاں موجود ہیں. اس لسٹ کے ذریعے سے بھی میں انہی سٹائلز کو میں نے ایکسیس کیا تھا. لیکن یہ کہ اب یہ ونڈو اوپن ہو گئی تو یہاں سے میں سارے سٹائلز کو اور ان کی سیٹنگز کو دیکھ سکتا ہوں. ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مختلف سٹائلز ہیں اور ہر سٹائل کی اپنی آگے سیٹنگز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ سٹائل اس پہ اپلائی ہوگا, لیکن اگر میں اس کو یہاں کلک کروں گا, جب بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی تو پھر اس کی سب آپشنز بھی کھل جائیں گی. اس سٹائل سے متعلق آپشنز بھی میرے پاس آ جائیں گی کہ میں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتا ہوں. ابھی کیونکہ ہم یہاں ایک بلینک لیئر کے اوپر ہیں, ایک سٹائل اپلائی کرنے سے کچھ بھی ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا, کینسل کر دیتے ہیں. اور یہاں سے ہم اپنے جگسو پزل کی لیئر کے اوپر چلے گئے تاکہ اب ہم کچھ سٹائل اپلائی کریں تو ہمیں وہ یہاں نظر آ جائے. زوم ٹول کے ذریعے سے تھوڑا سا میں زوم کر لوں گا اس کو تاکہ ہمیں سٹائل اپلائی ہوتا ہوا جو ادھر اپنے امیج کے اوپر نظر آ جائے. ابھی جگسو پزل کے لیئر کے اوپر میں سٹائل اپلائی کروں گا. ڈبل کلک میں نے کیا ہے, ابھی لیئر سٹائل کا جو ڈائلاگ باکس ہے میرے سامنے کھل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کا سٹائل میں نے اپلائی کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جگسو پزل کے ساتھ فوراً ڈراپ شیڈو کا افیکٹ جو آ گیا ہے. اس کو ختم کرتا ہوں, میں یہاں سے آف کیا. بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ میں اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اور یہ اچانک ایسے بن گیا کہ جیسے یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. اور اس کی اگر سب آپشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں بیول امبوس کی تو میں اس کو یہاں کلک کروں گا. جب یہ بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی اس جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی سب آپشنز بھی میرے پاس یہاں موجود ہیں کہ میں ان کو چینج کر کے دیکھ سکتا ہوں. جیسے ابھی انر بیول میرے پاس اپلائی ہوا ہے, اس کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں, امبوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امبوس سے کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی. اس کو پلو امبوس میں لے کے جاتے ہیں, آپ دیکھیں پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی. اسی طرح ہر افیکٹ کی الگ سے سب آپشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسٹروک آپ دیکھیں کہ اسٹروک جیسے میں نے اپلائی کیا تو یہ آؤٹر جو سائڈ ہے اس کی ریڈ ہو گئی, آؤٹ لائن اس کے ریڈ آ گئی ہے. اسٹروک کی سیٹنگز میں جاتا ہوں, یہاں سے اسٹروک کو سلیکٹ کر کے تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس ریڈ کلر سلیکٹ ہوا ہے جس کلر کا اسٹروک آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. کلر کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں. کلر پریفرنس میں یہاں سے بلو کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بلو کلر میرا پیچھے اسٹروک میں چینج ہو گیا. اوکے کیا, اسٹروک اپلائی ہو گیا. اسٹروک اگر مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ موٹا اسٹروک ہے تو یہاں سے اس لائن کا سائز جو ہے میں کم کر سکتا ہوں. 3 ہے, اس کو 2 کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسٹروک میرا تھوڑا کم ہو گیا. آؤٹ سائڈ یا ان سائڈ یا سینٹر کرنا ہے تو اس طرح بھی کر دیں. آپ دیکھیں کہ ابھی ان سائڈ اسٹروک ہو گیا, ابھی جو ہے یہ سینٹر ہو گیا, یعنی آؤٹر اور انر دونوں پہ اسٹروک اپلائی ہو گیا. اس طریقے سے ہمارے لیئر کے سٹائلز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں امیج کے اوپر, لیئر کے اوپر موجود امیج کے اوپر. ادھر ہم نے 2 چیزیں سمجھنی. ایک تو لیئرز, الگ الگ لیئر پہ امیج ہوگا تو الگ الگ اس پہ کام ہو سکے گا. کوئی بھی امیج جب ہم پیسٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں اس میں ڈریگ کر کے دوسرے اپنے امیج ونڈو سے تو وہ ایک الگ لیئر کے اوپر خود سے آتا ہے. ٹیکسٹ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ خود بخود ایک الگ لیئر کے اوپر آئے گا. آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کو میں نے یہاں کلک کیا ہے, ٹیکسٹ ٹول کو, تو یہ ایک الگ لیئر یہاں ٹیکسٹ کی بن گئی اور یہاں ایک کرسر بلنک کر رہا ہے. یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ لیئرز, میں نے یہاں لکھا ہے. اس کو سلیکٹ کر کے میں اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں, ایریل بلیک کر کے سائز تھوڑا میں بڑا کر رہا ہوں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے نظر آ سکے کہ کیا سٹائل یہاں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. زوم ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایکچوئل پکسلز پہ تاکہ مجھے نظر آ جائے کہ کیا میرے ٹیکسٹ کا انفیکٹ کیا پوزیشن ہے. یہاں میں نے اس ٹیکسٹ کو رکھا ہے اور اس ٹیکسٹ کے لیئر کی بھی لیئر سٹائلز ہیں. اس کو ڈبل کلک کر کے لیئر سٹائلز کا ڈائلاگ باکس میں اوپن کر رہا ہوں, اور جب یہ اوپن ہوگا اور میں اس ٹیکسٹ کے اوپر سٹائل اپلائی کروں گا تو اس سے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اس کے اندر. اس کو ہم ایکچوئل پکسل فٹ آن اسکرین کیا تاکہ تھوڑا سا زوم ہو جائے. اب میں سٹائل اپلائی کر کے آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. بالفرض میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں لیئر سٹائل سے بھی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں. کلر کی سب آپشن میں گیا تو میرے پاس
کلرز کی وہی جو ہے کلر پکر کا باکس آ گیا ہے، ڈائلاگ باکس، جس کے ذریعے سے میں کلر چینج کر سکتا ہوں اس کا. دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر بلو ہو گیا. اوکے کرنے سے کلر اپلائی ہو گیا اس کے اوپر. بیول امبوس کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیول کا افیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے. اسٹروک کرنے سے اس کے اوپر اسٹروک کا افیکٹ آ جائے گا. ڈراپ شیڈو سے اس کے اوپر ڈراپ شیڈو کا افیکٹ آ رہا ہے. اسی طرح ہم ہر لیئر کے اوپر موجود جو امیج ہے ہمارا یا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر لیئر کا سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں. اب مرجنگ لیئرز کی آپشن ہمارے پاس ہے. مرجنگ لیئر کیا ہے؟ مرجنگ لیئر جو ہے وہ عموماً اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سے زیادہ لیئرز کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فائنل کر لیتے ہیں کہ کام ہمارا فائنل ہو گیا، تو پھر ہم ان لیئرز کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں. اب یہ جگسو پزل کا جو لیئر ہے اس کو میں یہاں سے بالفرض ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لیئرز جو ہیں میری آپس میں صحیح اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے. ٹیکسٹ کی پوزیشن بالفرض اگر ٹھیک ہے، کیونکہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں صرف سمجھانا مقصد ہے، تو اور میں ان دونوں لیئرز کو پھر آپس میں مرج کر دوں گا. لیکن یہ کہ امیج کی جو ٹیکسٹ کی لیئر ہے وہ ریسٹرائز ہو جائے گی، یعنی وہ پھر ٹیکسٹ کی لیئر نہیں رہے گی، وہ امیج کا حصہ بن جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ جیسے 334K کا یہاں سائز آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جب میں ان دونوں لیئرز کو آپس میں مرج کر دوں گا، ایک سے زیادہ بے شک لیئرز کو آپس میں مرج کروں، تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، لیکن وہ پرماننٹ حصہ اس کا بن جائے گا. الگ سے اس پہ سٹائلز اپلائی نہیں ہو سکیں گے. کیسے مرج کرتے ہیں؟ ہم لیئرز کے اندر گئے، مرج ڈاؤن کی، مرج ویزیبل کی اور فلیٹ امیج کی ہمارے پاس آپشن ہے. مرج ڈاؤن سے کیا ہوگا کہ اوپر والی لیئر نیچے والی لیئر کے ساتھ مرج ہوگی. مرج ویزیبل سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں، جس کے آگے یہ آنکھ آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ویزیبل ہیں، اس کو آنکھ اگر ہم بند کرتے ہیں تو یہ انویزیبل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں سے غائب ہوگی. تو جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ آپس میں مرج ہو جائیں گی. اور فلیٹ امیج سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری ایک فلیٹ امیج بن جائے گا. آپس میں ان کا جو ہے بالکل جو انویزیبل لیئرز ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی اور ایک فلیٹ امیج آپ کے ساتھ آ جائے گا. لیکن اس سے امیج کا سائز بہت چھوٹا ہو جائے گا، لیکن پرماننٹ حصہ بن جائیں گے سارے امیجز ایک دوسرے کا. یہاں میں مرج ڈاؤن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مرج ڈاؤن کروں گا تو یہاں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. مرج ڈاؤن کی آپشن جو کنٹرول ای اس کی شارٹ کٹ ہے، میں نے کلک کیا. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک لیئر کے اوپر آ گئے اور ٹیکسٹ جو ہے پرماننٹ حصہ اس امیج کا بن گیا ہے. اب یہ الگ سے ایڈٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ میرے امیج کا سائز ایک دم آپ دیکھیں 254K کے اوپر آ گیا، سائز چھوٹا ہو گیا. تو جب ہم بڑے ڈیزائنز پہ کام کرتے ہیں، بڑے امیجز کے اوپر، تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ہم ان امیجز کی سیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ لیئرز کو مرج کرتے جائیں، تاکہ ہمارے امیج کا سائز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور ہماری سپیڈ جو ہے کام کرنے کی وہ متاثر نہ ہو. تیسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ اوور لیپنگ لیئرز ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں پیچھے گیا تھا کہ جگسو پزل کے جو میرے پاس ادھر ڈرائنگ تھی وہ سامنے آ جائے. اس لیئر کی میں ایک ڈپلیکیٹ بنا لوں گا تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں اچھی طرح. اور جو میری بیک گراؤنڈ لیئر ہے وہ کیونکہ موو نہیں کر سکتی اوپر، اس لیے میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں. اور جگسو پزل کے اوپر میں اپنی اس لیئر کو لے آیا اوور لیپنگ لیئرز کو سمجھنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آلٹ کے ساتھ جب میں ان دونوں لیئرز کے بیچ میں اپنے کرسر کو لاؤں گا، ابھی آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہاتھ کا نشان آپ کو یہاں بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آلٹ کے ساتھ میں ان دونوں کے بیچ میں آتا ہوں تو یہ دو گول دائرے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ کو ایک گول دائرہ آگے ہے جو گرے کلر کا ہے اور ایک گول دائرہ پیچھے ہے جو بلینک ہے، اور دونوں کا سینٹر آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی لیئر جو ہے وہ اگلی لیئر کے اندر اوور لیپ ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے مجھے یہ اس لیے نظر نہیں آ رہے جگسو پزل میرے، کیونکہ یہ اس امیج کی لیئر کے پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن جیسے ہی آلٹ کے ساتھ میں یہاں کلک کروں گا، آپ دیکھیے کہ گھڑی غائب ہو گئی ہے اور صرف جگسو پزل کے ٹکڑے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. ابھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ یہاں نہیں تھا اس کا، یہ بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے بند کر دیا تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے. لیکن یہ اوور لیپ آپس میں یہاں ہو گئے ہیں. تو اس کو میں لیئر کو وائٹ کر دیتا ہوں، گھڑی کی لیئر کو، تاکہ مجھے یہاں جگسو پزل کے ٹکڑے نظر آ جائیں. جگسو پزل کے ٹکڑوں کے اوپر جا کے میں اس کو تھوڑا سا موو کراؤں گا تو آپ دیکھیں کہ پچھلی لیئر جو اوپر والی لیئر ہے اس کا افیکٹ نیچے والی لیئر کے اندر سے مجھے نظر آ رہا ہے. تو ایک بہت ہی اچھا افیکٹ اس جگسو پزل کے اندر آ گیا ہے. اگر میں نچلی لیئر کے اندر اپنے اس امیج کو بھی اوپن کر لوں تو پھر اپنے جگسو پزل، کیونکہ دونوں امیجز اوپر اور نیچے والے ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس لیے اب میں اگر جگسو پزل کو موو کروں گا تو مجھے اسکرین کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ یہاں موو کر رہا ہے. تو اب نظر کیسے آئے گا؟ جب میں اس پہ کوئی یہاں سے افیکٹ اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے ایک بہت ہی عمدہ قسم کا جو ہے افیکٹ جگسو پزل کا یہاں آپ کو نظر آئے گا. اب جو بھی افیکٹ میں جگسو پزل کی لیئر پہ اپلائی کروں گا وہ مجھے یہاں ابھی نظر آئے گا. اسٹروک اپلائی کیا تو آپ دیکھیے کہ اسٹروک کے ساتھ فوراً جگسو پزل وہ میرے سامنے بنے ہوئے نظر آ گئے، کیونکہ ابھی وہ ویزیبل ہوئے ہیں. اوپر اور نیچے والی دونوں لیئرز پہ ایک ہی امیج ہے ہمارے.
بیول کیا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس امیج کے اندر جو ہے بیول کا افیکٹ ہے جگسو پزل کے ان کے ساتھ. اگر ہم بیول کو بند کریں, ڈراپ شیڈو کریں, تو آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کے ذریعے سے بہت ہی تھوڑے وقت میں بہت ہی اسپیشل افیکٹ ہمارا یہاں اس کے اندر بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان ڈیجٹس کے اندر سے کس طریقے سے جگسو پزل کا جو ہے افیکٹ وہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہمارا جگسو پزل جو ہے وہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے, جو سینٹر میں ہے. نیچے اور اوپر دونوں ایک ہی امیج کی لیئر تھی. انفیکٹ نیچے والے کو میں ویسے یہاں کور کر رہا ہوں. اصل میں ہم نے یہ صرف اوپر والے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ امیج کا جو اوپر والا امیج ہے وہ نیچے والے امیج کے اندر اوور لیپ ہو جائے گا, اس لیے وہاں ہم چھوٹا فگر کو بنائیں گے تاکہ اوور لیپ ہوا امیج جو ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے. کینسل کے ذریعے سے میں نے اسٹائل بند کیا, اس کو میں نے آف کیا یا آن کر کے اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا, تو ابھی مجھے جگسو پزل یہاں نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اسٹائل اپلائی کروں گا تو آپ کو اسٹریٹ اوے اسکرین کے اوپر وہ نارمل طریقے سے اسٹائل اپلائی ہوا نظر آئے گا اپنے لیئر اسٹائل کے ذریعے سے. ڈراپ شیڈو, آپ دیکھیے کہ ڈراپ شیڈو آ رہا ہے اور امیج اس کے اندر وہ دوسرا جو پہلے ہم نے اس کے اندر اوور لیپ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے بیول اینڈ امپوز. تو اس ایکسرسائز کو ہم بعد میں اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو. یہ صرف ایک ٹیکنیک آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم بہت اسپیشل افیکٹ اپنے امیج کے اندر دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیئر پیلٹ کے بارے میں ہم نے اس کانسیپٹ سمجھ لیا کہ یہ الگ الگ لیئرز کے اوپر ہمارے امیجز ہوتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ الگ الگ ان کو کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹ کی لیئر آبویسلی خود بخود الگ بنتی ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر اگر ایڈیٹنگ کوئی کرنی ہے تو ٹیکسٹ ٹول سے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ پہ آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا, دوبارہ سے اس پہ آیا, تو اب یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کا فونٹ اگر چینج کرنا چاہوں تو ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر لا سکتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 3 ڈیجیٹل امیجز کا جو انٹروڈکشن ہے, اور یہ ایکسرسائز جو ہے ہماری انشاءاللہ آگے بھی مزید جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن لیئرز کے بارے میں جو اہم چیز ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, وہ بہت اہم چیز ہے فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لحاظ سے. جتنا بھی کریٹو کام ہے اس کے اندر یہ بہت ایک بنیادی ٹول کے طور پہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, یہ پیلٹ استعمال ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر کور کر لیا ہے.